ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دوسرا ترتیب پائے گا گھر سے، اور گھر کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس لیے دیکھیے ماں کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ رسالت مآب کے گھر کے ہر فرد نے ماں کا انتخاب پہ بہت زور دیا ہے، اس لیے کہ ماں تشکیل معاشرہ میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ ماں ایک بچے کو نہیں پال رہی ہوتی، ایک نسل کی پرورش کر رہی ہوتی ہے۔ جی میں ادھر آیا تھا محرم الحرام میں، تو یہاں کی تاریخ کے بارے میں، یہاں کے احباب سے پتہ چلا۔ آج بالکل معروف مذہبی اسکالر علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا آبدی آف کراچی آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا، کمالیہ میں خصوصی طور پر آمد ہوئی ہے، آپ نے کمالیہ کا وزٹ بھی کیا ہے، کیسا لگا ہے کمالیہ؟ جی میں ادھر آیا تھا محرم الحرام میں، تو یہاں کی تاریخ کے بارے میں، یہاں کے احباب سے پتہ چلا۔ تو ابھی آیا ہوا تھا ادھر ربیع الاول کے محافل جشن کے لیے، تو سوچا کہ یہاں پر بھی وزٹ کیا جائے۔ یہاں کی پرانا جو شہر ہے، پرانی جو عمارتیں ہیں اور یہاں کی تاریخ کے برسہ برس پرانی تاریخ ہے، وہ سب دیکھا۔ پرانی گلیاں، چھوٹی گلیاں، بڑی گلیاں، وہ شاہ جہانی مسجد وغیرہ اور جو پرانی عمارتیں ہیں، جو پرانے گھر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک تاریخ ہوتی ہے تو دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے کہ پتہ کیا جائے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، کب سے شروع ہوا۔ تو بڑا اچھا شہر ہے، پرانا شہر ہے، اچھے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، کمالیہ کے کمال لوگ ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب بتائیے گا، جشن پڑھ رہے ہیں آپ، مختلف مقامات پر پڑھ چکے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں آپ کا نام ہے۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے کیا میسیج دیں گے لوگوں کو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے یہ، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ قرآن کریم نے بھی پیغمبر کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہی دیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو امت مصطفیٰ کو بھی چاہے اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ امت کو دوسروں کے لیے رحمت ہی بننا چاہیے، زحمت نہیں بننا چاہیے۔ رسالت مآب کی سیرت سب سے بڑا ہمارے سامنے کردار موجود ہے کہ خود پروردگار عالم نے فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس آیت پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ جو بیچارے پسے ہوئے طبقے ہیں، سب کے لیے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے۔ سب سے پہلے علماء کے لیے، مولوی حضرات کے لیے، پھر اس کے بعد جو کرتا دھرتا افراد ہیں، انتظامیہ ہیں، صاحبان اقتدار ہیں، ان کو سب سے پہلے پیغمبر کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر گراؤنڈ لیول پر بھی خود بخود آ جائے گا۔ تو دو پیغامات ہیں، ایک تو سیرت رسول کو اپنائیں، اور دوسرے پوری انسانیت کے لیے خصوصاً مسلمان رحمت بنے، زحمت نہ بنے۔ سب سے بڑا پیغام یہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت خصوصیت کے ساتھ چونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ مثلا میں سامنے کی بات کروں کہ جو سڑکوں پہ موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے، جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جو چور ہیں، تو چور بھی مسلمان ہیں، جس سے اگر چوری ہو رہی ہے وہ بھی مسلمان ہے، موبائل چھیننے والا بھی مسلمان ہے، جس کا موبائل چھینا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ تو مسلمان ہی مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ کوئی مطلب جہادی کیفیت تو ہے نہیں، اور جہاد بھی ہوتا ہے سرحدوں پر ہی ہوتا ہے، اور بغیر علماء کے مشورے کے بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی، نہیں تو پورے معاشرے میں، یعنی اپر لیول سے لے کے گراؤنڈ لیول تک، جہاں سے ہمیں انصاف ملنا ہے وہاں پر بھی، جہاں سے ہمیں تحفظ ملنا ہے وہاں پر بھی، کہیں پر بھی آپ کو انسانیت نظر نہیں آ رہی، کہیں پر بھی رسول رحمت کا پیغام نظر نہیں آ رہا۔ پیغام تو نظر آ رہا ہے، اس پر عمل نظر نہیں آ رہا۔ ہم لائٹیں لگا کر عید میلاد النبی منا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کا حق ادا کر دیا۔ اپنے دل کے دیوں، اپنے دل میں سیرت رسول کے دیوں کو جلانے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، حیا کی ضرورت ہے، وفا کی ضرورت ہے، اور پھر دوسروں تک یہ حیا اور وفا پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو ربیع الاول خصوصیت کے ساتھ جب محرم، دیکھیے پیغمبر کی حدیث ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، تو لفظ حسین پہلے اور خود پیغمبر نے اپنا ذکر بعد میں کیا ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ سال کا آغاز بھی ذکر حسین سے ہے، چونکہ حدیث میں لفظ حسین پہلے ہے اور رسالت مآب کا ذکر بعد میں ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ رسالت مآب نعوذ باللہ کم مرتبے کے، یہ اس لیے ہے کہ جو حسین کو سمجھے گا وہ رسول کو سمجھے گا۔ پہلے حسین کی معرفت حاصل کرو کہ جسے میں نے اپنی گود میں کھلایا، جسے میں نے اپنا لعاب دہن چسایا، تو پہلے ان لوگوں کو پہچانو جو میری تربیت یافتہ ہیں، پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ رسول کیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ان پیغامات کو نہ صرف یہ کہ دہرایا جائے، بلکہ اس پر اتباع کی صورت میں عمل بھی کیا۔ علامہ صاحب یہ افراتفری کا عالم آپ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ یہاں پر ہے، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور پرسکون ماحول فراہم کرنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ کے، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ابھی جیسے عرض کیا کہ دیکھیے آئیڈیل، اس وقت آئیڈیل کے ہمارے پاس شماریات تو موجود ہیں، اسٹیٹسٹکس تو موجود ہیں، کوئی چیز آئیڈیل ہے نہیں، 100% کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن خدا نے کہہ دیا کہ رسول 100%، ذات مصطفیٰ 100% ہے، اس میں کہیں سے بھی کوئی جھول نہیں ہے۔
نہ کسی غریب کے لیے نہ کسی امیر کے لیے. پیغمبر نے وہ دن بھی گزارے ہیں کہ جب پیٹ پہ پتھر باندھے, اور وہ تو دن پیغمبر کے شروع سے ہی رہے. اور جب پیغمبر اپنے گھر میں تھے اور اعلان رسالت سے پہلے تھے تو وہ اچھا وقت بھی دیکھا ہے. تو یہ ایک حاکم کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے کہ خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اس کی رعایا کا جو کم ترین فرد کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, حاکم کا وہی لیونگ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کم ترین فرد کو احساس کمتری نہ ہو, تاکہ وہ دوسروں سے جو ہے وہ شرمندگی محسوس نہ کرے. تو اب اس میں یہی عرض کروں گا کہ ویلیوز کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور ویلیوز کو پھیلانے کی بھی ضرورت ہے. خاندانی تربیت بہت ضروری ہے, وہ بالکل ناپید ہو چکی ہے. گھر کی تربیت جو ہے, ماں باپ کی تربیت, وہ بالکل ناپید ہو چکی ہے. بچوں کا شیڈول بننا چاہیے کہ کتنے سے کتنے بجے تک باہر رہنا ہے اور تمہیں رپورٹ کرنا ہے 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں رہنا ہے. یعنی میں چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ لیول سے شروع ہوتی ہے. معاشرہ ترتیب پائے گا گھر سے, اور گھر کی تربیت بہت ضروری ہے. اس لیے دیکھیے ماں کا انتخاب بہت ضروری ہے. رسالت مآب کے گھر کے ہر فرد نے ماں کا انتخاب پہ بہت زور دیا ہے, اس لیے کہ ماں تشکیل معاشرہ میں بہترین کردار ادا کرتی ہے. ماں ایک بچے کو نہیں پال رہی ہوتی, ایک نسل کی پرورش کر رہی ہوتی ہے. تو ماں کا یعنی تربیت یافتہ, تہذیب یافتہ ہونا ضروری ہے. ماں سے گھر بنتا ہے, گھر سے گلی بنتی ہے, گلی سے محلہ بنتا ہے, محلے سے شہر بنتا ہے, شہر سے ملک بنتا ہے. تو اس طریقے سے تربیت کا آغاز ہونا چاہیے. ابھی ہم نے جیسے سنا ہے کہ شاید ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایک سلیبس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اور گورنمنٹ اسکولز سلیبس ایک ہو جائے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر ایسا ہوگا تو بہت بڑا فرق آئے گا, یعنی کلاس لیول ختم ہو جائے گا, جو ہمارے یہاں بہت شدت سے ہے کہ وڈیرا نہیں چاہتا کہ نیچے والا آدمی اوپر اٹھ کے آ جائے, اور جو امیر طبقہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ نچلا طبقہ جو ہے ترقی کر کے اوپر آ جائے, اس لیے کہ ان کی سپریمیسی ختم ہو جائے گی. یہ کڑوی باتیں ہیں, کڑوے حقائق ہیں, کڑوا سچ ہے کہ جو اس معاشرے میں پنپ رہا ہے, پروان چڑھ رہا ہے, پروان چڑھے چلا جا رہا ہے. تو اگر اس میں ہماری حکومت کچھ کوشش کر رہی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں, ہونا چاہیے ایسا. جی بالکل, جیسے کہ علامہ صاحب کی آپ نے بات سنی, ان کا یہی فرمان تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. علامہ صاحب نے یہاں پر دوستوں کے ہمراہ اور خصوصاً طور پر سید نذر الحسن شاہ کے ہمراہ یہاں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیک بھی